محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. رات یہ قرآن کریم کی مختصر سورت ہے جو سورہ مسد کے نام سے جانی جاتی ہے. عام طور پر اس سورت کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں. اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ایک مخالف اور بہت قریبی مخالف ابو لہب کا تذکرہ کیا ہے. ابو لہب قریش میں ایک خاص مقام رکھتا تھا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خاندانی اعتبار سے بھی بہت قریب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت اور آپ کی سچائی اور آپ کی صدق و گفتاری کا وہ قائل تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو اس نے بھرے مجمع میں کھلے عام آپ کی مخالفت کی اور کہا تب اللہ کا تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہو، الہذا جمع کرنا، کیا ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ یہ کہتے ہوئے منہ پھیر کر واپس ہو گیا. اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں اس نے کہا تھا تب اللہ کا تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تباہی کی بدعا کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کے لیے بدعا کی پوری سورت نازل فرمائی. تبت یدا ابی لہب وتب کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہوا. وہ ایک رسول اور ایک پیغمبر کی مخالفت کر رہا ہے، ایک ایسے شخص کی مخالفت کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اس کے لیے بدعا کر رہا ہے. خود وہ رادہ درگاہ ہوگا، خود وہ اللہ کی نگاہ میں گرا ہوا ہوگا. تبت یدا ابی لہب وتب. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بربادی کس اعتبار سے؟ عام طور پر دنیا میں مال ہو، اولاد ہو اور دیگر وسائل ہو تو انسان کے ذریعے سے بچاؤ کا سامان کرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ما اغنى عنه ماله وما كسب، جو اس نے کمایا تھا اور جو اس کا مال تھا اس نے کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچایا، کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچایا. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیلنس کر لیں گے یا ہماری اولاد ہے تو ہمیں بہت فائدہ پہنچائے گی، لیکن قرآن میں کئی مثالیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ مال کام آئی نہ اولاد کام آئی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ما اغنى عني مالیا هلك عني سلطانیہ. قیامت کے دن انسان کہے گا نہ مال نے مجھے بچایا اور میرا جو چاہے قدر تھا وہ بھی غائب ہو گیا. ما اغنى عنه ماله وما كسب. یہ تو ظاہری طور پر. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو دنیا میں اس کے مال اور اولاد میں اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، کمائی اس کے کچھ بھی کام نہیں آئی. اور یاد رکھے وہ سیصلی نارا، وہ ایسی آگ میں جائے گا، داخل ہوگا جو شعلے والی ہوگی، جو شعلے والی ہوگی اس میں وہ داخل ہوگا. یہ آخرت میں اس کی سزا ہوگی. وامرأته حمالة الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں چن چن کے لاتی تھی اس کا بھی حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ایک ایسی رسی ڈالیں گے جو اس کی ذلت کی اور اس کی ناکامی کی علامت ہوگی. یہ ایک صورت ہے جو مختصر سی ہے. ہر نماز میں ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی مخالفت جو لوگ کریں گے یا رسول کی جو مخالفت کریں گے ان کا انجام ناکامی اور نامرادی ہے. ابھی آپ لوگوں نے اخبار میں سنا ہوگا کہ سویڈن میں قرآن کریم کے نظر آتش کرنے اور جلانے کا واقعہ پیش آیا. کئی بار اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں. کبھی قرآن کریم کو نظر آتش کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالی دی جاتی ہے، کبھی امہات المؤمنین پر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، کبھی تاریخ اسلامی کو
مست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے دل کے اندر جو بغض اور عداوت ہے وہ کبھی کبھی سامنے آ جاتی ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ان کے دل، ان کو تم سمجھو گے کہ وہ متحد ہیں لیکن ان کے دل بالکل الگ الگ ہیں، بلکہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو نکل رہا وہ بہت کم ہے. تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جو بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور شاعر اسلام کی مخالفت کرے گا، اس کے پیچھے پڑے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو ناکام و نامراد کر دے گا. اخبارات میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا میں پڑھا ہوگا، ایک عورت تھی جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استہزاء میں کتاب لکھی تھی، آج کا کیا حشر ہو رہا ہے. اسی طرح سے جتنے بھی لوگ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاعر اسلام کی مخالفت میں آئیں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے اور آخرت میں ان کے لیے سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی پوری سیرت اور قرآن سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.